ہر سال موسم بہار آتے ہی سارے یہودی خاندان ایک خوشگوار سفر کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ بہت جلد انہیں عید فصح منانے یروشلم جانا ہوتا تھا۔ یہ عید اس تاریخی اور عجیب واقعے کی یاد دلاتی تھی جب مدتوں پہلے خدا نے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگ سفر کے دوران راتیں کھلے آسمان تلے گزارتے تھے، مگر خوشی کے ساتھ موج میلہ اور تفریح کرتے ہوئے آتے تھے۔ راستے میں دوسرے دیہات اور علاقوں سے آنے والے زائرین کے گروہ باہم ملتے جاتے تھے اور پھر وہ اس بڑی بھیڑ میں آ ملتے تھے جو یروشلم کی تنگ گلیوں میں سے سمندر کی موجوں کی طرح آگے بڑھتی ہوئی ہیکل کو جاتی تھی۔ جب یسوع 12 برس کا ہوا تو مریم اور یوسف کے ساتھ عید فصح منانے یروشلم گیا۔ ہفتہ بھر کے بعد عید کی تقریبات ختم ہو گئیں۔ مائیں بچوں کو لے کر گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ مرد پیچھے رہ گئے کہ سامان وغیرہ سمیٹ کر بعد میں ساتھ آ ملیں گے۔ شام ہو رہی تھی جب یوسف کی مریم سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اسے یسوع نظر نہ آیا تو پوچھا، یسوع کہاں ہے؟ مریم کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ ہے۔ یہودی دستور کے مطابق 12 سال کے لڑکے کو تقریباً آدمی ہی مانا جاتا تھا۔ ویسے بھی اب اس کی عمر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چلنے کی نہ تھی۔ انہوں نے یسوع کو قافلے میں رشتہ داروں اور واقفکاروں کے درمیان ڈھونڈا، مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یروشلم تک واپس گئے۔ امید تھی کہ وہاں مل جائے گا۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور سانس پھولے ہوئے تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کہاں ڈھونڈیں۔ کبھی سوچتے کہ کسی نئے دوست کے ساتھ قافلے سے آگے نہ نکل گیا ہو۔ وہ جس کسی سے پوچھتے وہ کوڑا سا جواب دیتا، مجھے کیا پتا۔ آخر ایک آدمی نے کہا، میں نے ایسے ایک لڑکے کو ہیکل میں استادوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، شاید وہی ہو۔ مریم اور یوسف ہیکل کے صحن میں پہنچے جہاں ربی اور استاد ہر اس شخص کو تعلیم دیتے تھے جو سیکھنا چاہتا تھا، اور آپس میں پاک کلام پر تبادلہ خیال بھی کرتے تھے۔ مریم نے دور ہی سے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا۔ وہ استادوں کے درمیان بیٹھا شوق سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مریم نے دیکھا کہ ان سب کے چہروں پر ایک حیرانی چھائی ہوئی ہے کہ اتنا کم عمر لڑکا بڑے بڑے عالموں کی بحث میں شامل ہے اور ایسی دانائی کے سوال و جواب کرتا ہے۔ یوسف ان کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہ زور سے یسوع کو بازو سے پکڑ کر اس کی ماں کے پاس لے آیا۔ مریم غصہ بھرا لہجہ میں بولی، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا، میرا خیال تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ پھر وہ تینوں ناصرت میں اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ ایک خاص لحاظ سے خدا میرا باپ ہے، تو بھی وہ اپنے زمینی والدین کے تابع رہا۔ مریم ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتی اور بہت غور کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا ایک الگ اور فرق ہستی ہے۔ وہ انتظار میں تھی کہ ظاہر ہو کہ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے۔